يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله दुनियार भारी है ऐसे माथा पे فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں رات کے تقریباً 1:45 بجے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے بڑے لمبے سفر کے بعد تاخیر سے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں نے انتظار کیا جلسے کے منتظمین بھی پریشان تھے لیکن اللہ کی توفیق سے دوپہر 3 بجے میں بنارس میں تھا اور رات کے 1:30 بجے اگر میں آپ کے اس علاقے میں نیپال بارڈر کے قریب موجود ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس کی مدد ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی رات گزر جانے کے باوجود ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ہمارے بزرگ ہماری مائیں بہنیں ابھی تک موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین قرآن مجید کے 14ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے سوال یہ ہے کہ دین پر چلنے والا اسلام پر چلنے والا شریعت پر چلنے والا آخرت میں جو پائے گا وہ پائے گا
دنیا اس کی کیسی گزرے گی؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پر چلنے والے کی دنیا خراب ہوتی ہے. ہم نے یہ مان کے چلا ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. اگر آپ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں کما سکتے، دنیا میں آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اور اگر دنیا میں اچھی زندگی گزارنا ہے تو دین کو قربان کرنا پڑے گا. یہی تو سمجھتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے، اس سوال کا جواب دیا ہے. اور یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں جب کوئی بھی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے. جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو کہ ہاں یہ چیز عورتوں کے لیے خاص ہے یا یہ چیز مردوں کے لیے خاص ہے، جب تک خاص ہونے کی دلیل نہ ہو تب تک شریعت کا ہر حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی. لیکن کہیں کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا نام لے کر کے کوئی بات اگر بیان کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے، یہ سندیش دیا ہے کہ میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اے مردوں تم بھی سنو اور اے عورتوں تم بھی سنو. دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں کے لیے بہت اہم ہے. قرآن مجید کا 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل کی آیت. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، یہاں اللہ دونوں کا نام لے رہا ہے. جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، وہ توحید والا ہو، وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والا ہو. بہت سارے یتیم خانے تو اڈانی جی بھی چلاتے ہیں، مکیش امبانی بھی بہت سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت سارے یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، مگر ان کی یہ نیکی آخرت میں ان کے کوئی کام نہیں آئے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں نیکی تبھی نیکی مانی جائے گی جب آپ کے اندر ایمان ہو، آپ کے اندر توحید ہو. آپ جتنی بھی نیکی کا کام کر لیں، اگر آپ کے اندر توحید نہیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی نیکی کو قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا پھل دے دے، بدلہ دے دے، مگر آخرت میں آپ کی نیکی تبھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب آپ کے اندر توحید ہو، آپ کے اندر ایمان ہو. اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد یا جو بھی عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، وہ توحید پر ہو، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، وہ شرک کرنے والا نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی دیں گے. نیک عمل کرنے والے کو ہم دنیا میں بہترین زندگی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی، اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دے گا. اب بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بڑا عالی شان بنگلہ ہو جائے گا، آپ کے پاس 4 ویلر گاڑی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا مکان ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سائیکل بھی نہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں دنیا کی دولت نہ ہو، مگر اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ ایمان والے بن جائیں گے اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر بھی آپ کو چین کی نیند آئے گی، آپ کی زندگی میں چین ہوگا، سکون ہوگا، برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. تو یہ دماغ سے پہلے یہ کیڑا نکال دو کہ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ اسی دین پر چل کر کے صحابہ کرام نے دنیا کو بھی حاصل کیا اور آخرت کی نعمتوں کو بھی انہوں نے حاصل کیا.
اسی دین پر چل کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا صحابہ کرام نے۔ کون سی ایسی چیز تھی جو صحابہ کے پاس نہیں تھی؟ دولت بھی ان کے پاس آئی، حکومت بھی ان کے پاس آئی، پاور بھی ان کے پاس آیا، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور صحابہ کرام کے دور میں وہ دور بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور ڈر جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے۔ آپ کے پاس اگر ایمان ہے، آپ کے پاس اگر توحید ہے، آپ کے پاس اگر دین ہے، دنیا کے سپر پاور آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے میرے بھائی۔ اسی لیے قرآن کریم میں بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ اور جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، جب خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتا ہے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی وہ اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جو قرآن میں ہمیں سکھائی گئی۔ ہم نے اللہ سے صرف آخرت کا سوال نہیں کیا، ہم نے اللہ سے دنیا کا بھی سوال کیا، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور تین کھمبا کے میرے نوجوان ساتھیوں، اور ڈاکٹر امان اللہ جیسے علمی شخصیت کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، آپ نے سال میں ایک بار جلسہ کرایا، آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایک میسج آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کو بھی یاد کیا کریں، نبی اکرم کی دعاؤں کو آپ یاد کیا کریں۔ نبی اکرم کی دعاؤں میں بڑی برکت ہے، بڑا خیر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کو صحیح کر دے کیونکہ میری بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے، اے اللہ میرے دین کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی صحیح کر دے کیونکہ دنیا کے اندر مجھے زندگی گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی صحیح کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے مجھے وہیں جانا ہے۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے دنیا میں زندہ رکھ، اور اے اللہ جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو تو مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ تو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کیا ہے میرے بھائی۔ بہت سارے ایسے کام ہیں ہمیں لگتا ہے یہ دنیا کا کام ہے، شادی کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچے پیدا کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ تمام چیزیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا کام ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے نکاح کیا ہے اور آپ جائز طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں تو آپ کا یہ خواہش پوری کرنا بھی شریعت کی نظر میں ثواب کا کام ہے، اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہو، آئیے میں آپ کی حیرت دور کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی کے پاس کچھ صحابہ آتے ہیں، غریب صاحب آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی امیر لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے نکل گئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، امیر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اے اللہ کے نبی امیروں کو اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ چندہ دیتے ہیں، وہ دان کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ اس چیز میں نہیں کر سکتے، اے اللہ کے نبی ہم تو پیچھے رہ جائیں گے اور امیر لوگ آگے نکل جائیں گے۔ میرا نبی امیروں کا بھی نبی ہے، غریبوں کا بھی نبی ہے۔ میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ میرے نبی نے اپنے غریب صحابہ کے آنسوؤں کو کیسے پوچھا میرے بھائی؟ آپ نے فرمایا
اے میرے صحابہ، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہارے پاس صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے دولت نہیں ہے؟ کل تحلیل صدقہ وکل تحمید صدقہ وکل تکبیر صدقہ۔ اے میرے صحابہ، تم زبان سے جب الحمدللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم جب سبحان اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم کسی کو برائی سے روکتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وفی بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اور جب تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی کی جو یہ آخری بات تھی، یہ صحابہ کو بڑی عجیب لگی۔ اے اللہ کے نبی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر انسان یہی عمل ناجائز طریقے سے کرے، زناکاری کا راستہ اپنا لے، بدکاری کا راستہ اپنا لے، اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ اپنا لے، بے حیائی کا راستہ اپنا لے، تو کیا اس کے اوپر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں اللہ کے نبی، گناہ تو ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب حلال اور جائز طریقے سے ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس جنسی خواہش کے پورا کرنے پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے میرا دین۔ یہی نہیں، آپ گھر میں آتے ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں آ کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس کھانا کھلانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، تم جس خرچ کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتی اللقمۃ التی تضعها فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، تم اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو، اس لقمے پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ بیوی کو کھانا کھلا رہا انسان، یہ تو پیور دنیا کا کام ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے اس دنیا کے کام پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ تم بیوی کو کھانا اس لیے کھلا رہے ہو کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہے، وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے، وہ تمہاری جیون سنگنی ہے، تم نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ، اس کا حق ہے تمہارے اوپر، اس لیے تم اس کو کھانا کھلا رہے ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم بیوی کو بھی کھانا کھلا رہے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے آپ پورے ملک کا انتظام چلائیں اور بیوی کو چھوڑ دیں، آپ کسی اسٹیٹ کے مکھیہ منتری بن جائیں اور آپ کی بیوی بچے نہ ہوں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام اس کو قطعاً ناپسند کرتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں اور آپ بال بچے پیدا نہ کریں، آپ بیوی کا حق ادا نہ کریں، آپ بچوں کا حق ادا نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں اشاروں میں کہی جاتی ہے، سمجھتے رہیں آپ۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد، آپ صاحب پورے دیش کی سیوا کر رہے ہیں اور آپ اپنے پریوار کو چھوڑ دیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ جو سارے سماج کے لیے اچھا ہے، جو سارے محلے کے لیے اچھا ہے، جو سارے دیش کے لیے اچھا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے پریوار کے لیے اچھا ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں، اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کرام کے سردار ہیں اور صحابہ کرام کے امام ہیں، تو دوسری طرف آپ عائشہ اور خدیجہ کے شوہر بھی ہیں، آپ فاطمہ اور زینب کے باپ بھی ہیں، آپ نے ایک بہترین باپ کا کردار بھی ادا کیا اور آپ نے ایک بہترین شوہر کا بھی کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے جب ایک مرتبہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آتے ہیں
اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ہم کو بتائیے. اور جب اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے, بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّهَا, انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی تو بہت کم عبادت کرتے ہیں, بس اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں, بس اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں. ان کو لگا کہ اللہ کے نبی کو تو, چونکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کو تو نیکی کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے, نیکی کرنے کی تو ہم کو ضرورت ہے. اس لیے تینوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا. ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا, رات بھر نماز پڑھوں گا. ایک نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا, بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا. تینوں نے یہ بات اچھے مقصد کے لیے کہی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہی, مگر اسلام کے خلاف تھی ان کی یہ بات. اس لیے جب اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ نے تینوں کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے. آپ نے فرمایا سنو, میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے, لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں. اسی لیے رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں. تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا. یہ نوٹ کر لو, تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رات بھر جاگ کر کے عبادت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا سا سو کر کے اٹھیں اور پھر آپ عبادت کریں. یہ نبی کی سنت ہے, اور تہجد کے لفظ بھی یہی پتہ لگتا ہے. آپ نے فرمایا اصلی و ارقد, میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, اور میں واصوم و افطر, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں. میں نفل روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. کبھی دل چاہا تو رکھ لیا, کبھی میں نے نہیں رکھا. یعنی فرض روزے کی بات نہیں, نفل روزے کی بات ہو رہی ہے کہ نفل روزہ میں کنٹینیو نہیں رکھتا ہوں, کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں. وَتَزَوَّجْتُ, اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میری 9 بیویاں ہیں اور میں 9 بیویوں کا حق ادا کر رہا ہوں, اور یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت ہے. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں, چہرے پر بھرپور سنت والی داڑھی ہے, ماتھے پر زبردست سجدے کا نشان ہے, لیکن گھر میں جب بیوی کے سامنے جاتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں, آنکھیں انگارہ بن جاتی ہیں, بیوی بچے ان کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائی, آپ کا اخلاق سارے زمانے کے لیے اگر اچھا ہے اور بیوی بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں, آپ اچھے انسان نہیں ہیں, آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. کبھی کبھی تو میں اپنے بارے میں محسوس کرتا ہوں, رات بھر میں تقریر کر رہا ہوں, بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے, مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے میرے بھائی. کبھی کبھار کی بات ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو ایک معمول بنا لیا جائے, مہینے بھر ہم تقریریں کریں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں, غلط ہے یہ. بہت سارے لوگ, ہمارے بنارس کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے مئو, ابھی کل میرا مئو میں پروگرام تھا رات میں, مئو کے لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں کا کاروبار بنارس کی طرح وہاں بھی ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے, پاور لوم چلتے ہیں وہاں پہ. اب پاور لوم کا کاروبار کچھ دنوں سے اچھا نہیں چل رہا ہے, تو اب مئو کے بہت سارے لوگ سعودی عرب میں جا کر کے نوکری کر رہے ہیں. 15,000 20,000 25,000 روپیہ مہینہ مل رہا ہے. اب مئو کے اندر رہ کر کے بیچارے محنت کر کے 8,000 10,000 کما رہے تھے, وہاں 15-20,000 مل رہا ہے. بیچاروں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, وہ سعودی میں جا کے رہ رہے ہیں. اب حالات کیا ہیں, شادی ہو گئی, بیوی آئی, 1 مہینہ یہ بیوی کے ساتھ رہے, اس کے بعد صاحب یہ سعودی چلے گئے, اب بیوی یہاں اکیلی رہ رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ, کہ بیوی یہاں ہے, شوہر سعودی عرب میں ہے, اور 2 سال کے بعد اپنی بیوی کے پاس آتا ہے. ظاہر ہے بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے, شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے. ہم نے روزی روٹی کے نام پر بیوی کا حق مارا, غلط ہے میرے بھائی. ہم تھوڑا کم کھا لیں, 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لیں. ہم تھوڑا ہم اپنے لائف سٹائل میں ہم سمجھوتے کر لیں, اپنی زندگی میں ہم سمجھوتے کر لیں, مگر بیوی بچوں کو ہم ٹائم دیں, ان کا حق دیں. یہ شریعت کی تعلیم ہے, یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے.
اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کا نام ہے ابو دردہ۔ سلمان فارسی مکہ کے مہاجر ہیں اور ابو دردہ مدینہ کے انصاری ہیں، دونوں میں بہت اچھا دوستانہ ہے، بھائی چارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو پتا چلا کہ میرے دوست ابو دردہ کا یہ حال ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور بیوی بچوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر عورت میرے لیے سجتی ہے، میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میرے لیے اچھا کپڑا پہنتی ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بیوی کے لیے اچھا کپڑا پہنوں۔ بیوی کوئی مشین نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی کہ آپ نے بس اس کو ایک مشین بنا کے رکھ دیا۔ اگر بیوی آپ کے لیے سجتی اور سنورتی ہے تو آپ کا بھی حق ہے میرے بھائی، آپ کے اوپر حق ہے بیوی کا کہ آپ اپنی بیوی کے لیے سجیں، سنوریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، یہ حق ہے بیوی کا آپ کے اوپر۔ حضرت ابو دردہ بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے تھے۔ اب سلمان فارسی کو اپنے دوست کو سمجھانا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، سلمان فارسی اپنے دوست کے گھر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دونوں دوست ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان فارسی کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں ابو دردہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کھانا آپ کھائیں گے تب میں کھاؤں گا۔ ابو دردہ کہتے ہیں بھائی میں تو روزہ ہوں، میں نے نفل روزہ رکھا ہے۔ کہا کہ نہیں، جب تک آپ اپنا روزہ توڑ کر کے میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں آپ کے گھر میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی شیرسابادی برادری میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان کے دسترخوان پہ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کھانا رکھ دیا، اب مہمان اپنے سے نکال رہا ہے۔ یہاں میں نے دیکھا، یہاں بھی دیکھا، بنگال میں بھی دیکھا کہ پلیٹ میں مہمان کو نکال کے دیا جاتا ہے۔ اس کو مہمان نوازی، اس کو مانا جاتا ہے کہ صاحب میں آپ کو نکال کے، میں گوشت آپ کو دوں گا، میں چاول آپ کو دوں گا، میں روٹی آپ کو دوں گا، آپ خود سے نہیں لیں گے۔ یہ مہمان نوازی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دسترخوان پہ رکھ دیا، مہمان خود سے کھا رہا ہے، ہمارے یہاں نکال کے نہیں دیا جاتا ہے۔ الگ الگ کلچر ہوتا ہے ہر جگہ۔ راجستھان میں ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا جے پور میں، جمعہ کا دن تھا۔ اب ہم لوگوں کی عادت ہے دوپہر میں تو چاول ہر حال میں کھاتے ہیں۔ اب دوپہر کا ٹائم تھا، گوشت آیا، روٹی آئی، میں کھا لیا۔ اب میں کھا کر کے بیٹھا ہوں کہ صاحب چاول آئے گا۔ 10 منٹ ہو گیا چاول نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا مولانا کیا ہوا، پانی پی لیجئے۔ میں نے کہا صاحب چاول، بولے چاول نہیں چلتا ہے، کلچر ہے وہاں روٹی ہی چلتی ہے، چاول نہیں چلتا ہے۔ اور کہیں جاؤ تو لوگ پوچھتے مولوی صاحب بھات کھا بین نا روٹی کھا بین؟ میں کہتا ہوں بھائی میں دونوں کھاؤں گا، بھات بھی کھاؤں گا، روٹی بھی کھاؤں گا، کوئی ایک چیز نہیں، دونوں کھاؤں گا۔ میرے یہاں دونوں چیزیں میرے کلچر میں شامل ہیں۔ کہیں کہیں کھانے کے بعد مٹھائی آتی ہے، کہیں پہلے مٹھائی آتی ہے پھر کھانا آتا ہے، کلچر کی بات ہے۔ حضرت ابو دردہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے تب میں کھانا کھاؤں گا۔ بیچارے نے روزہ توڑا اپنا، دیکھو دوست کے لیے روزہ توڑ دیا۔ اب یہاں سے یہ فتویٰ مت لے کے چلے نا مولوی صاحب نے کہا ہے رمضان میں کوئی دوست آئے تو جلدی سے روزہ توڑ دو۔ رمضان کا روزہ نہیں توڑنا ہے، نفل روزے کی بات ہے، نفل روزے کی بات ہے، عام روزہ۔ نفل روزے میں بھی اگر خاص نفل روزہ ہے، مثال کے طور پہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، عرفہ کا 9 تاریخ کا روزہ ہے، وہ نہیں توڑیں گے آپ۔ عام نفل روزہ ہے اور کوئی وجہ آ گئی تو آپ توڑ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ نے روزہ توڑ دیا، کھانا کھایا دوست کے ساتھ، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ رات عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی رات کا حصہ آیا، حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ رک جاؤ، اے ابو دردہ ابھی تہجد کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی رک جاؤ۔ جب آدھی رات ہو گئی، حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھنے کا ارادہ کرنے لگے۔ سلمان فارسی نے کہا رک جاؤ، ابھی تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اور رات گزر گئی۔ جب رات کا آخری پہر آ گیا، آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، تب حضرت ابو دردہ نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابو دردہ اب یہ بہترین ٹائم ہے تہجد پڑھنے کا، اب آپ کھڑے ہو کر کے آپ بھی تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں۔ دونوں دوستوں نے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب تہجد پڑھ چکے، حضرت سلمان فارسی کہنے لگے
اے میرے بھائی ابو دردہ، ایک دن میں آپ کے گھر آیا، میں نے دیکھا کہ میری بھابھی کے بال میں نہ تو کنگھی ہے، نہ بال میں انہوں نے تیل لگایا ہے، نہ کپڑے میں خوشبو لگائی ہے۔ میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا، میں نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے مجھ سے بتایا کہ میرے شوہر ابو دردہ کو اپنی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میں کس کے لیے بال میں تیل لگاؤں، میں کس کے لیے اپنے بالوں میں کنگھا کروں، میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اے ابو دردہ، آپ کا یہ طریقہ غلط ہے۔ ان لزوجک علیک حقا، اے ابو دردہ، آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ اے ابو دردہ، سب کو سب کا حق دیجئے، تب جا کر کے آپ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، حضرت ابو دردہ مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کو پورا معاملہ بتاتے ہیں، اور پورا معاملہ بتانے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آج سلمان فارسی نے میرا روزہ توڑوا دیا، آج اس نے تہجد کی نماز میں رات بھر پڑھتا تھا، اس نے رات کے آخری پہر میں مجھ سے پڑھوائی، اور آخر میں سلمان فارسی نے ایسی بات کہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے ابو دردہ، صدق سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ تو یہ اسلام ہے میرے بھائی۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل لائف سٹائل کا نام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جب بازار میں جائیں، جب آپ کاروبار کرنے جائیں، جب آپ بزنس کرنے جائیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان موبائل کے اوپر 3 پتی گیم کھیل رہے ہیں، آج موبائل کے اوپر بہت سارے ایسے ایپ آتے ہیں جو جوا کھیلا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان ان ایپس کے اندر جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں کما لیں، مگر جس چیز کو شریعت نے جوا قرار دیا اور جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا، میرے بھائیوں، اس کمائی کے ذریعے آپ کے گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ آپ جب پیسہ کمانے کے لیے جائیں تو وہاں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو پائے گا جب تک 5 سوالوں کا وہ جواب نہیں دے دے گا۔ پہلا سوال کیا جائے گا، عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا، سود اور بیاج سے کمایا، رشوت سے کمایا، جوا سے کمایا، سٹے سے کمایا، کرکٹ گیم کے اندر سٹے سے کمایا، موبائل ایپ کے اندر سٹے سے کمایا، تو نے پیسہ کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال، وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں سوال، وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام دنیا کو بھی ایک بہترین زندگی بنانے کی گارنٹی دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ میں پھر سے وہی آیت ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ نحل کی قرآن کے 14ویں پارے کی آیت۔ مردوں کو بھی یہ آیت یاد کر لینی چاہیے، عورتوں کو بھی یہ آیت یاد کر لینی چاہیے۔ اس آیت میں فارمولہ بتایا گیا کامیابی کا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا بنارس سے، موبائل پر میسج آیا، ناگپور کے اندر ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لڑکی کا نام شمع بانو، لڑکی کا نام شمع بانو اور لڑکی کے باپ کا نام محمد حبیب، مسلمان لڑکی ہے، اور شوہر کا نام کیا ہے، منوہر۔ منوہر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ
لڑکی کے ماں باپ نے باقاعدہ شادی کا کارڈ چھپوایا ہے اور کارڈ باقاعدہ ہندی میں ہے اور اوپر اوم گڑیشائے نمہ بھی لکھا ہے اور نیچے باقاعدہ ہندو پدھتی کے مطابق شادی کرنے کی اور وواہ کرنے کی بات لکھی ہے۔ یہ حالات ہیں آج، یہ حالات ہیں آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ مہاراشٹرا کے اندر سے رپورٹ آتی ہے کئی لاکھ مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میرج کیا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے شادی کر کے اپنا دھرم بھی پریورتت کر لیا، اپنے مذہب کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، ایک قوم کی حیثیت سے کیا یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کی اور توحید کی عظمت بھی نہیں بتا پائے، ہم ان کو ایمان کا مطلب بھی نہیں بتا پائے۔ ہماری بیٹیاں آج عشق اور محبت کے جھوٹے ڈھکوسلے کے نام پر اپنے ایمان سے سمجھوتا کر رہی ہیں، اپنے دین سے سمجھوتا کر رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے یہ ایمان تو اتنی قیمتی دولت ہے کہ سمیہ سے اسی ایمان کو تو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا ابو جہل نے۔ اے سمیہ، تو محمد کے دین کا انکار کر دے، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے۔ اے سمیہ، میں تجھے ٹارچر نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں تیرے بیٹے عمار کے سامنے اور تیرے شوہر یاسر کے سامنے تجھے ننگا کرنا نہیں چاہتا۔ اے سمیہ، اگر تو اب بھی اسلام کو چھوڑ دے تو میں تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ مگر سمیہ کو پتا تھا اگر ایمان کو داؤں پہ لگا کے اگر دنیا میں سکون کی زندگی پا بھی لیا تو یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں پیسے کما لیے، دنیا میں زندگی گزار لی اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیا تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ سمیہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ان کو ننگا کر دیا گیا، باپ کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو ننگا کر دیا گیا اور بڑے دردناک طریقے سے ان کی شرمگاہ کے اوپر حملہ کر کے ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا۔ اور اسلام کے اندر پہلا خون بہانے والی خاتون کا مقام حضرت سمیہ کو ملا۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے سمیہ کو قتل تو کر دیا، سمیہ کے جسم سے جان تو نکال لی، مگر سمیہ کے چہرے پر وہ جو مسکراہٹ تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو آرزو تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو تڑپ تھی، ابو جہل اس کو نہ مٹا سکا۔ ابو جہل سمیہ کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آج سمیہ کو تم کیسے بھول گئی؟ او میرے نوجوان ساتھیوں، آج چند ٹکوں کے وقت میں اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ کیا تم نے بلال حبشی کی زندگی نہیں پڑھی؟ ہاں، بلال حبشی کوئی ہینڈسم تو نہیں تھے، کوئی بہت خوبصورت تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، جیسے سارے حبشی ہوتے ویسے بلال بھی حبشی تھے۔ لیکن اے بلال، تیرے کالے کلوٹے بدن کے باوجود تیرے سینے کے اندر جو دل تھا، اے بلال، اس دل کا کیا کہنا؟ اس دل کے اندر ایمان کی کیسی طاقت تھی، ایمان کی کیسی طاقت تھی کہ بلال حبشی کو جب ان کے مالک امیہ بن خلف نے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا اور بلال سے کہا کہ اے بلال، تیرے سینے پر یہ گرم پتھر تیرے سینے کی چربی کو پگھلا رہا ہے اور تیری پیٹھ کی چربی پگھل رہی ہے عرب کی اس تپتی ہوئی ریت پر۔ اے بلال، میں تجھے اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو یہ اقرار کر لے کہ ہمارے 360 جو ہمارے بت ہیں اور ہمارے جو معبود ہیں وہ تیرے مشکل کشا ہیں، وہ تیرے رب ہیں، وہ تیری مدد کرنے والے اور تیری بگڑی بنانے والے ہیں۔ اے بلال، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ بلال، تو خوبصورت تو نہیں ہے، تو ہمارے نوجوانوں کی طرح ہینڈسم تو نہیں ہے، تیرا ہیئر سٹائل تو بہت اچھا نہیں ہے، مگر اے بلال، تیرے اندر ایمان کی خوبصورتی ہے، تیرے دل میں ایمان کی روشنی ہے، تیرے سینے میں ایمان والا دل ہے۔ بلال نے اپنے سینے کی چربی کو پگھلانا گوارا کر لیا، اپنی پیٹھ کی چربیوں کو پگھلانا گوارا کر لیا، مگر بلال نے توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور بلال کی زبان سے اگر نکلا تو ایک ہی لفظ نکلا، احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میری پیشانی جھکے گی تو اس ایک رب کی بارگاہ میں جھکے گی۔ میں تمہارے 360 معبودوں کو اپنا رب نہیں مان سکتا، تو میری جان بھی لے لو مگر میں تمہیں اپنا رب نہیں مان سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ضرورت ہے تمہیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی۔
مجھ سے کہا یہاں کے لوگوں نے مولوی صاحب شراب بہت زیادہ پی جا رہی ہے ہمارے یہاں، تھوڑا شراب پر بولیے گا۔ اب مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب حرام ہے، مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب تجھے نہیں پینا چاہیے۔ اگر نتیش کمار نے شراب کے اوپر پابندی نہ لگائی ہوتی، اگر بہار سرکار نے شراب بندی نہ بھی کی ہوتی، آپ کے مذہب میں تو 1400 سال پہلے شراب بندی کر دی گئی ہے۔ آپ جس قرآن کو چوم چوم کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز میں جھوم جھوم کر کے جس قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن صاف صاف یہ اعلان کر رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ او شراب پینے والو، یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ شیطان ان کے ذریعے تم کو لڑانا چاہتا ہے، اس شراب کے ذریعے شیطان تم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جس قرآن کے اندر شراب بندی کا اعلان کیا گیا ہو، اس مسلمان، اس قرآن کو ماننے والا شراب پیے، میرے بھائیو یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو تیرے ایمان میں کھوٹ ہے، اور یا پھر تجھے رب کے قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب پینا شیطان کا کام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شراب سے بچو، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ اور اس کے بعد عثمان غنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، بہت متقی اور پرہیزگار تھا، اور اس زمانے کی ایک بد چلن عورت نے، ایک فاحشہ عورت نے اس متقی انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی ایک سازش رچی، ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، جاؤ اس سے کہنا کہ تمہاری ضرورت ہے، ایک معاملے میں تم کو گواہی دینا ہے، اور میری مالکن نے تم کو بلایا ہے۔ لونڈی آئی، اے حضرت، اے امام صاحب، اے عالم صاحب، میری مالکن نے آپ کو بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے اور آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ وہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس کو کیا پتا کہ کیا پلان چلا رچا جا رہا ہے۔ وہ تیار ہو گیا چلنے کے لیے۔ لونڈی اس کو مکان کے اندر لے کر کے گئی، دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کے گئی، دوسرا دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کر کے گئی، تیسرا دروازہ بند کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں وہ لونڈی ایک کمرے میں لے کر کے گئی، 7 دروازے بند ہو گئے۔ آج تو ہمارا نوجوان غلط کام کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کہیں سے کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کو باقاعدہ سازش کر کے اور پلان کر کے پھنسایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں ایک کمرے میں وہ پہنچا، اور وہاں پر وہی خوبصورت عورت ہے، اور ایک معصوم بچہ ہے، اور ایک شراب کا بوتل ہے، شراب کا پیالہ ہے۔ اس عورت نے کہا تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، 7 دروازے بند ہیں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں قتل کر دوں گی، تم کو، تمہیں بدنام کر دوں گی۔ یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، اور یا پھر تم شراب پی لو۔ 3 کام میں سے کوئی ایک کام کرو۔ اس کو لگا زنا کرنا تو بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا تو اس سے بڑا پاپ ہے، شراب ہی پی لیتا ہوں جان بچانے کے لیے، یہ ہلکا کام لگ رہا ہے۔ اس نے ایک پیالہ شراب پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، اس کو بھی پی گیا، اور نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، یہاں تک کہ شراب کی اس نے پوری بوتل خالی کر دی، اور جب مکمل نشے میں آ گیا اس کو کوئی ہوش نہیں رہا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا، اور اس طریقے سے شراب کے چکر میں پڑ کر کے ایک نیک انسان نے زنا جیسا گناہ بھی کیا اور قتل جیسا گناہ بھی کیا۔ اسی لیے عثمان غنی کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، او لوگوں شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب سے بچو۔ سگریٹ بکتی ہے نا، آج گٹکھا بکتا ہے،
गुटखे के ऊपर फेफड़े की खतरनाक तस्वीर बनी रहती है, लिखा रहता है टोबैको इज डेंजरस फॉर हेल्थ, तंबाकू आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। गुटखे पर भी लिखा है, बीड़ी और सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा है, सरकार लिखवा भी रही है और लाइसेंस देकर के बिकवा भी रही है। सरकार ये भी कह रही इससे कैंसर होता है और सरकार उसका लाइसेंस भी दे रही है। गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है और पीने वाले पी रहे हैं। कैंसर से लाखों लोग मर रहे हैं हर साल, मगर सिगरेट पीने वालों की भी कोई कमी नहीं, गुटखा खाने वालों की भी कोई कमी नहीं। लेकिन 1400 साल पहले जिस माहौल में लोग शराब पीने के आदी थे और लोगों के दस्तरखान पर शराब पी जाती थी, खाने के साथ साथ शराब की बोतल भी रखी जाती थी, जब उस माहौल में कुरान की आयत नाजिल होती है, ऐ ईमान वालो इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान। ऐ ईमान वालो, ये शराब पीना, ये जुआ खेलना, ये किस्मत का हाल मालूम करने के लिए पासे के तीर निकालना और ये गैरुल्लाह के नाम पर लोगों के आस्थानों पे जाके सर झुकाना, ये सारे के सारे गंदे काम है, ये शैतान के काम है, तुम इन कामों से बचो। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, सहाबे किराम अपने शराब के मटके तोड़ देते हैं, अपने शराब के प्यालों को तोड़ देते हैं, अपने शराब के बर्तनों को तोड़ देते हैं। ओ लोगों, आज सरकार सिगरेट और तंबाकू के खिलाफ एडवर्टाइजमेंट पर लाखों करोड़ों खर्च करती है, मगर कोई फायदा नहीं। और यहाँ कुरान की एक आयत नाजिल होती है और सहाबे किराम अपनी इस्लाह कर लेते हैं। ये ईमान की ताकत है, ये अल्लाह के डर की ताकत है। जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो मुजरिम खुद आकर के अदालत में अपने जुर्म का इकरार करता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए हैं, एक औरत आती है, आए अल्लाह के नबी, मैं कबीले गामिद से ताल्लुक रखती हूँ। आए अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं विवाहित औरत हूँ, मैं शादीशुदा औरत हूँ और मैंने एक मर्द के साथ ज़िना कर लिया है। आए अल्लाह के नबी, मुझे पता है कि इस्लाम में शादीशुदा औरत अगर ज़िना कर दे तो उसकी सज़ाए मौत है। आए अल्लाह के नबी, मुझे ये सज़ा दे दीजिए ताकि कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे सज़ा ना दे। मैं दुनिया की सज़ा तो गवारा करने को तैयार हूँ, मगर आखिरत की सज़ा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आए अल्लाह के नबी, मुझे पाक कर दीजिए ताकि कल क़यामत के दिन मैं पाक हो जाऊं। मुझे दुनिया में ज़िना की सज़ा दे दीजिए, मैं आखिरत में ये क्षमता नहीं रखती हूँ कि मैं ज़िना की सज़ा सह लूं। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या बोल रही है तू, चल हट यहां से, चली जा, क्या बोल रही है। अल्लाह के नबी ने उसको मौका देना चाहा, उसको संभलने का मौका देना चाहा। उसने कहा, नहीं है अल्लाह के नबी, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, मैं प्रूफ के साथ आई हूं, मैंने ज़िना भी किया है और उस ज़िना का प्रूफ भी है मेरे पास। मैं हमल से हूं और ज़िना का हमल मेरे पेट में पल रहा है, मैं पेट से भी हूं, मैंने गलत काम किया है। नबी अकरम ने कहा, ठीक है चली जा तू, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाए तब तू मेरे पास आना, हम तुझे सजा देंगे। नबी अकरम ने लौटा दिया, 9 महीने की मोहलत दे दी। सहाबे किराम को भी पता नहीं कि वो औरत कौन है और अल्लाह के नबी भी शायद भूल चुके कि वो औरत कौन है। 9 महीने का पीरियड गुजर जाता है। एक दिन फिर वही औरत अपने मासूम बच्चे को अपने हाथ में लेकर के आती है। अय अल्लाह के नबी, क्या आपने मुझको पहचाना? मैं वही औरत हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और ये मुतालबा लेकर के आई थी कि आप मुझे सजा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी, अब तो ये बच्चा भी पैदा हो चुका है। अय अल्लाह के नबी, इस बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लीजिए और मेरे जैसी बदचलन औरत को सजाए मौत दे दीजिए। हो लोगों, आज अदालत में लोग पैसे दे दे करके जजों और वकीलों को खरीद करके अपनी सजा को माफ करवाते हैं और जो मुजरिम होते हैं वो बेकसूर हो जाते हैं, वो बाइज्जत रिहा हो जाते हैं और जो बेकसूर और जो वाकई में जो बेकसूर होता है उस बेचारे को सजा दे दी जाती है। आज ही हो रहा है अदालत में। वो कौन सी ताकत है,
جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور کر رہی ہے. میرے بھائیو یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ اللہ کا ڈر ہے, یہ اللہ کا خوف ہے, جو 9 مہینے بعد بھی اس عورت کو آ کر کے اپنے حق میں سزائے موت مانگنے کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے. اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے کہا نہیں, ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے, ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہے, جب تک یہ بچہ دودھ پی رہا ہے ہم تمہیں سزا نہیں دے سکتے. جاؤ, جب تمہارا بچہ دودھ چھوڑ دے, روٹی کھانے لگے, تب تم میرے پاس آؤ. اللہ کے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا, 2 سال کی مہلت اور دے دی. 2 سال کا پیریڈ گزر گیا اور 2 سال کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, بچہ روٹی کھا رہا ہے. اے اللہ کے نبی میں وہی غام دیا عورت ہوں, اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس آ کر کے اپنے زنا کا اقرار کر رہی تھی. طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے سزائے موت دے کر کے مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا, آپ نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا اور زمین کے اندر گڈھا کھودنے کا حکم دیا گیا. گڈھا تیار ہو گیا, عورت کا آدھا دڑ اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے. او لوگو, اگر آج زنا کی یہ سزا, آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے, یہ 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے دہل جائیں گے. یہ آج زنا کے جو واقعات ہو رہے ہیں, اگر اسلام نے زنا کی جو سزا دی, اگر اس زنا کو اگر آج رائج کر دیا جائے تو آج زنا بند ہو جائیں گے. مگر یاد رہے, اسلام زنا صرف زبردستی زنا کوئی زنا نہیں کہتا ہے, اسلام آپس کی سہمتی والے زنا کو بھی زنا کہتا ہے. ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر بالغ مرد اور بالغ عورت, 18 سال کے اوپر کی لڑکی ہے اور 21 سال کے اوپر کا مرد ہے, اگر بالغ مرد اور عورت آپس میں آپسی سہمتی سے اگر سمبند بناتے ہیں تو قانوناً وہ غلط نہیں ہے. ہمارے بھارت کا قانون یہ کہتا ہے, مگر اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زنا اگر بالجبر ہے, زبردستی اگر ہو رہا ہے تب بھی وہ زنا ہے, اور اگر نکاح کے بغیر اور شادی کے بغیر اگر لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے ہیں تب بھی وہ زنا ہے. اور اسلام میں سزا دونوں کی برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ زبردستی اگر زنا ہو رہا ہے تو اس میں سزا ہوگی اور آپس کی سہمتی سے ہو رہا ہے تو سزا نہیں ہوگی. اسلامی حکومت میں سزا دونوں کو برابر ملے گی. میرے بھائیوں, اگر واقعی میں اگر آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے تو زنا کے واقعات بند ہو جائیں. پتھر مارا جا رہا ہے عورت, صحابہ کرام پتھر مار رہے ہیں, ظاہر ہے زنا کیا تھا اس نے. اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں اور ان کی زبان سے کچھ غلط کلمات اس عورت کے بارے میں نکل جاتے ہیں کہ ایسی بدچلن عورت اور ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا. اس طریقے کے کچھ جملے حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکل جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی حضرت خالد کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں, محلن یا خالد, اے خالد خبردار خبردار, اے خالد تمہیں اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ نکالنے کی پرمیشن نہیں ہے. اے خالد تمہیں یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. اے خالد اس عورت نے تو توبہ کی ہے, اس نے تو خدا کر کے اپنے لیے سزا مانگی ہے. اے خالد لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب مقسن لغفر لہو. اے خالد اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس ڈاکو کو بھی معاف کر دیتا. اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے. اے خالد اس کی توبہ کا مذاق نہ اڑاؤ. اے خالد اس عورت کی توبہ کو معمولی مت سمجھو. اور جب اس کا انتقال ہو گیا, نبی اکرم نے کہا اس کو کفنایا جائے اور میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. عمر فاروق نے کپڑا پکڑ لیا, اللہ کے نبی کا, اے اللہ کے نبی آپ ایک بدچلن اور بے حیا اور زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے عمر, اس نے توبہ کر لی ہے, اس نے توبہ کر لی ہے. اور توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے اگر کوئی توبہ کر لے
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمجھو اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، توبہ کرنے کے بعد انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسلام میرے بھائیو وہ دین ہے اور ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، عمر فاروق کا دور ہے۔ رات میں جب ساری دنیا اپنے بستر پہ سو رہی ہے، امیر المومنین راتوں میں اٹھ کر کے اپنے مدینہ کے گھر گھر کا چکر لگا رہے ہیں، کہیں کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں اناج کی کمی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں فاقہ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق مدینہ کا گشت لگا رہے ہیں، مدینہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ ایک دن گشت کر رہے تھے، اچانک ایک مکان سے آواز آئی، ماں اور بیٹی میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس گھر میں دودھ کا کاروبار ہوتا تھا۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی سے اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے، صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے۔ بیٹی کہتی امی جان آپ نے سنا نہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا آرڈیننس آیا ہے، ان کا قانون آیا ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، اپرادھ ہے اور اس کی سزا ملے گی۔ ماں نے کہا بیٹا رات کا سناٹا ہے، عمر اپنے گھر میں آرام سے لیٹا ہوگا، تو کیا عمر کی بات کر رہی ہے، جلدی سے اٹھ کے دودھ میں پانی ملا دے، بحث مت کر، صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے۔ ماں نے یہ جواب دیا۔ بیٹی کہتی امی جان آپ نے بالکل صحیح کہا، حضرت عمر فاروق تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے، اے امی جان مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں فَرَبُّ عُمَرَ يَرَانَا، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ امی جان کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ ہم سے پوچھے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ تو میرے بندوں کو شدھ اور اصلی دودھ کے نام پر ملاوٹی دودھ بیچتی تھی، امی جان ہم کیا جواب دیں گے؟ امی جان یہ کام آپ مجھ سے مت کروائیے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ماں خاموش ہو گئی، ماں چپ ہو گئی۔ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا لوکیشن نوٹ کر لیا۔ اگلے دن صبح اپنے سارے بچوں کو بلایا اور اس پر غور کرنا، رشتہ کرنے جاتی ہیں جب ہماری مائیں اور بہنیں تو ان کو اپنے لنگور جیسے بیٹے کے لیے حور پہلے تلاش ہوتی ہے۔ ان کو لڑکا بیچارہ جتنا بھی لنگور ہو لیکن اس کے لیے حور چاہیے، ان کو خوبصورت بہو چاہیے۔ دینداری کون دیکھتا ہے بھائی؟ کتنی غریب بیٹیاں ہیں بیچاری جو عالمہ ہیں، دیندار ہیں، عزت دار گھرانے کی ہیں، مگر ان کے باپ کے پاس اپنے داماد کو دینے کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ کیش نہیں ہے، 4 ویلر اور 2 ویلر دینے کی طاقت نہیں ہے۔ غریب باپ کی بیٹیاں آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں اور رشتہ کرنے جاتے ہیں تو ہماری نظر پہلے دولت پر ہوتی ہے، خوبصورتی پر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں جب ہم نے رشتے کی شروعات ہی دینداری پر نہیں کی ہے تو پھر اگر گھر میں گھر کو بگاڑنے والی بہو آتی ہے، ساس سے جھگڑا کرنے والی بہو آتی ہے اور شوہر پر حکم چلانے والی بہو آتی ہے تو ہمیں حیرت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر ببول کا پیڑ بوئیں گے تو آم نہیں نکلے گا، ہم نے آم کا پیڑ ہی نہیں بویا، ہم نے بویا ببول کا پیڑ ہے تو آم کہاں سے نکلے گا؟ ہم نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ ہم نے رشتے کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، میرے بچوں میں کل رات میں ایک لڑکی کی آواز سن کے آیا ہوں، مجھ کو نہیں پتا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، مجھ کو یہ بھی نہیں پتا اس لڑکی کا خاندان کیسا ہے، مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس لڑکی کی تعلیم کتنی، وہ کتنی پڑھی لکھی ہے، مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ سے خوف کھانے والی اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے۔ میرے بچوں میں اس لڑکی سے مل کر اس لڑکی کی آواز سن کر کے آیا ہوں جو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب ہم کو دیکھ رہا ہے اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تمہیں کون اس سے شادی کرے گا؟ آج کے دور کے لڑکے ہوتے تو کہتے کہ اچھا آپ نے بس آواز سن لی اور ہم شادی کر لیں، اتنا آسان کام سمجھ رکھا ہے آپ نے۔
آج کل تو ماشاءاللہ شادی کے پہلے جب تک رات بھر بات نہ ہو تب تک شادی نہیں ہوتی. ہمارے پاس لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے؟ اب موبائل سب کے پاس آ گیا بھائی، یہاں تو رشتہ لگتا ہے لوگ فوراً موبائل نمبر مانگ لیتے ہیں لڑکی کا، بات چیت شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، وہ یہ سمجھتے ہیں بس منگنی ہو گئی، رشتہ لگ گیا، اب مجھے سارے ادھیکار حاصل ہو گئے. معاف کیجئے، منگیتر آپ کے لیے غیر محرم ہے. جب تک نکاح نہ ہو جائے آپ کے لیے غیر ضروری اس سے بات کرنا. بھئی کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی بات پڑ گئی، آپ نے بات کر لیا، آپ رات پر موبائل سے چپکے ہوئے ہیں اور پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر ملاقات بھی ہو رہی ہے اور آپ بالکل بیوی کی طرح اس سے ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ حرام ہے اور یہ زناکاری اور بدکاری کو دعوت دینے والی چیز ہے. معاف کیجئے میرے بھائی، منگنی کر دینے سے وہ لڑکی آپ کے لیے جائز نہیں ہو جاتی. جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ آپ کے لیے جائز نہیں. تو آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا کہ ارے آپ نے ایک آواز سنی اور ہم شادی کر لیں. کوئی تیار نہ ہوتا. مگر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم نے کہا اے ابا جان، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے، شکل و صورت سے اور اس کے خاندان سے اور اس کی دولت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، اگر واقعی میں وہ دیندار ہے اور ایمان والی ہے اور تقوی والی ہے تو ابا جان میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور حضرت عمر کی بہو بن کر کے وہ عورت آتی ہے. اور میرے بھائیوں، جب گھر میں دیندار عورت آتی ہے تب گھر کو چار چاند لگ جاتے ہیں. وہ عورت حضرت عمر کی بہو بنتی ہے اور پھر اسی عورت کی نسل سے آگے چل کر کے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوتا ہے جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے. اور حضرت عمر فاروق کا ان کا دوسرا روپ دنیا کہتی ہے کہ دوسرا عمر دنیا کو اگر ملا تو عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں ملا. میرے بھائیوں، جب نیک اور دیندار بیوی گھر میں آتی ہے تو گھر کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یہاں تو بیوی جلسے میں جا رہی ہے تو پوری بن سنور کے جا رہی ہے، شادی میں جا رہی ہے تو بالکل نئی والی ساڑی نکال کر کے اور پورا میک اپ کر کے اور 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے بالکل اپنے چہرے پر دنیا بھر کے میٹیریل لگا کر کے. اور بعض عورتیں تو اتنا اپنا رنگ بدل لیتی ہیں کہ ان کے موبائل کا فیس لاک جو ہوتا ہے وہ موبائل بیچارہ ان کو نہیں پہچانتا کہ کون آ گئی. معصوم بچے ماں کو نہیں پہچانتے یہ کون سی عورت میرے گھر میں آ گئی. اتنا میک اپ کر کے اپنے آپ کو بدل لیتی ہیں. شادی کے لیے اتنا میک اپ ہو رہا ہے، پارٹی میں جانے کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے اتنا میک اپ ہو رہا ہے. اور شوہر بیچارہ جب گھر میں آتا ہے تو وہی پسینے کی بدبو ہوتی ہے، وہی مسالے کی مہک ہوتی ہے، وہی تیل سے سنا ہوا بدبودار کپڑا ہوتا ہے. میری ماں اور میری بہنوں، آپ کی زیب و زینت، شادی کے بعد آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے. اگر شوہر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سجایا اور سنوارا نہیں ہے تو معاف کیجئے، آپ ایک بیوی کا حق ادا نہیں کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور شوہر جب کوئی حکم دے تو بیوی مانے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. آج ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں آ جائیں تو گھروں کو چار چاند لگ جائیں. آج جانتے ہو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اولاد کے لیے. پیسہ ہے نا، لوگوں کے پاس دولت ہے. کوئی بیرپور میں زمین خرید رہا ہے، کوئی نیپال میں دکان لگا رہا ہے، کوئی کہیں پر پیسہ لگا رہا ہے. لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے. میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے بچے کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کا بھوشیہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے بعد بھی چین اور سکون کی زندگی گزارے، تو سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ دیندار بن جائیے، آپ نیک بن جائیے. ماں باپ کی نیکی کا بدلہ ان کی اولاد کو ان کے مرنے کے بعد بھی ملے گا. اگر آپ نیک بن جائیں، اگر آپ دیندار بن جائیں، ماں اگر دیندار بن جائے، باپ اگر دیندار بن جائے، تو اس کی نیکی کا بدلہ اس کے بچوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا.
اور اگر آپ دلیل اس کی پوچھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم قرآن کا 16واں پارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. کل جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن اگر آپ کو موقع ملے گا 15 سے 20 منٹ آپ کو لگے گا. قرآن مجید کے 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الکہف. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک روشنی، ایک نور، ایک لائٹ عطا کی جاتی ہے. یعنی آپ کی زندگی میں برکت والی روشنی آئے گی. 15 سے 20 منٹ لگے گا. آپ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں. دونوں ایک گاؤں کے پاس سے گزرتے ہیں. گاؤں کے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں. گاؤں کے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں بھوکے پیاسے تھے. دونوں نے کھانا مانگا. بھوکے پیاسے تھے، کھانا مانگا. گاؤں والوں نے کہا کہ ہم کسی اجنبی کو کھانا نہیں کھلاتے. انہوں نے کھانا نہیں کھلایا. دونوں بیچارے تھکے ہارے بیٹھے تھے. حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہے اور گرنے والی ہے. حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دیا تھا، طاقت دیا تھا. انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو ان کنجوسوں نے ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے فری میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی. حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو پہلے اجرت مانگ لیتے، اس کا بدلہ مانگ لیتے، اس کے بعد آپ دیوار ٹھیک کرتے. آپ نے دیوار کیوں ٹھیک کی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت خضر نے کہا تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان بچوں کے باپ نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے دبا کے رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے. اور ویسے بھی گاؤں والے بڑے لالچی اور مکھی چوس کنجوس تھے. اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تب اپنے باپ کا خزانہ وہ حاصل کر لیں. اور یہ کام میں نے کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا. باپ نیک تھا، اس لیے اللہ نے اس نیک باپ کی اولاد کو بے سہارا نہیں ہونے دیا. میرے بھائیوں، آپ کی بنائی پراپرٹی، آپ کی بنائی زمین اور جائیداد تباہ ہو سکتی ہے مگر آپ کی نیکی کبھی برباد نہیں ہوگی. آپ نیک بنیے، اپنے آپ کو نیک بنائیے. آپ کی نیکی کا ثواب آپ کے بچوں کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ملے گا. آج کتنے لوگ ہیں اولاد کو اس لائق بھی نہیں بنایا، اولاد کو اتنا بھی نہیں پڑھایا اور لکھایا اور اس لائق بھی نہیں بنایا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جنازے کی نماز ان کی اولاد پڑھا سکے. میرے بھائیوں، ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر ہے. جو اولاد کل کھڑے ہو کر کے آپ کی لاش پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے، ایسی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ اپنی اولاد کو نیک اور دیندار بناؤ. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا. ان 3 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ. اگر انسان اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر کے گیا ہے تو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی. نیک اولاد کو چھوڑ کے جائیے. اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر دینداری آئے تو میرے بھائیوں گھر کے اندر سے حرام چیزوں کو نکال دیجئے. آپ کے گھر میں گندا تعویذ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں حرام تصویریں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں شاہ رخ خان کے بڑے فین ہیں اور آج کل تو شاہ رخ خان صاحب کے اتنے بڑے فین ہو چکے ہیں. ان کی کوئی فلم آئی ہے، اس فلم کا اتنا پرچار کیا جا رہا ہے. ایک صاحب نے مجھے موبائل پر میسج بھیجا کہ شاہ رخ خان کی اس فلم کو دیکھنے کے پہلے وضو کر کے جائیں، وضو کر کے جائیں اور ادب سے جائیں. اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. اسے میں نے کہا اللہ اکبر. یعنی آج فلموں کے ذریعے اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے. آج اگر کسی فلم پر پابندی لگنے کی بات آتی ہے تو مسلمان سوچتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائی کی فلم ہے، ہم پہلے تھیٹر میں جا کے اس فلم کو دیکھیں گے. پابندی تو مسجد پر بھی لگنے کی بات آئی تھی، پابندی تو نماز پر بھی لگنے کی بات آئی تھی. تو نے مسجدوں کو تو آباد نہیں کیا، تو نے نمازوں سے تو اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے فلموں سے محبت ہے، تجھے
تجھے فلمی اداکاروں سے محبت ہے، تجھے نماز سے محبت نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان نوجوان ہیں وہ شاہ رخ خان کے جیسا بال رکھتے ہیں، سلمان خان کی جیسی باڈی بناتے ہیں، سلمان خان نے جو لاکٹ پہنا ہے وہ لاکٹ پہنتے ہیں، اور گھروں میں اپنے پسندیدہ فلمی ہیرو اور ہیروئن کی تصویریں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر گھر کے اندر برکت چاہیے، اگر گھر کے اندر رحمت چاہیے، تو گھر کے اندر سے ان تمام فضول چیزوں کو آپ نکال دیں۔ اور تصویروں کے معاملے میں بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جہاں ضرورت نہ ہو بلا ضرورت، آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں وہ آپس میں فوٹو لیتی ہیں، اس کے بعد اسٹیٹس پہ لگاتی ہیں یا اپنی سہیلیوں کو بھیجتی ہیں۔ معاف کیجئے، مردوں کے لیے تو ایک حد تک ضرورت تک فوٹو کھینچنے کی اور فوٹو رکھنے کی گنجائش بنتی بھی ہے، لیکن عورتیں اگر اپنی تصویریں لے رہی ہیں اور وہ تصویریں اپنی سہیلیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھیج رہی ہیں، اور اس بات کا ڈر ہے کہ وہ تصویریں دوسرے غیر محرم مرد بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ آپ اسٹیٹس پر گانا لگا رہے ہیں۔ آج کل اسٹیٹس کیا ہو رہا ہے؟ انسان کا جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا وہ اسٹیٹس لگاتا ہے۔ خوش ہے تو خوشی والا میوزک لگا رہا ہے، اگر دکھی ہے تو سیڈ سانگ لگا رہا ہے۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ قرآن کی کوئی آیت لگا دے، کوئی حدیث لگا دے، کوئی دعا لگا دے، کسی اچھی تقریر کا کوئی کلپ لگا دے۔ لوگ اسٹیٹس پر بھی فلمی گانے اور میوزک لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، برائی کرنا، برا کام کرنا یہ غلط ہے، لیکن برے کام کو شیئر کرنا اور بری چیز کو دوسروں تک پہنچانا یہ اور بھی برا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کسی بھلائی کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں، کسی اچھی چیز کے بارے میں آپ بتاتے ہیں اور آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا آپ کو جو اتنا ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی غلط چیز بتا دی، اسٹیٹس پر آپ نے کوئی گانا لگا دیا اور آپ کے کسی دوست نے وہ گانا ڈاؤن لوڈ کیا، اس نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا، پھر اس کے اسٹیٹس کو 100 لوگوں نے دیکھا، تو جہاں جہاں تک وہ گانا دیکھا جا رہا ہے آپ کو اس کی سزا ملتی رہے گی، آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، کیونکہ شروعات آپ نے کی تھی۔ اس لیے گناہ کی شروعات کرنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر آپ نے خود کوئی گناہ کر لیا ہے اس کے ذمہ دار آپ اکیلے ہیں، مگر فیس بک پر آپ نے، انسٹاگرام پر آپ نے، واٹس ایپ پر آپ نے اس کو شیئر کر دیا تو گناہ کو شیئر کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آج موبائل ضرورت کی چیز ہے، آج بہت سارے کام ہیں جو موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی لڑکیوں کو آپ موبائل مت دیجئے، اپنے لڑکوں کو آپ موبائل مت دیجئے، مگر موبائل کو اس کی حد میں رکھیے، موبائل کو اس کی حد میں رکھیے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ موبائل کو آج اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، موبائل کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے۔ یہ اسمارٹ فون ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ کیلکولیٹر کو کھا گیا، یہ گھڑی کو کھا گیا، یہ کیلنڈر کو کھا گیا، یہ الارم گھڑی کو کھا گیا، یہ باپ کی محبت کو کھا گیا، یہ بیوی کی محبت کو کھا گیا۔ رات میں شوہر بستر پہ آتا ہے، بیوی بیچاری بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے، شوہر بیچارہ واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے۔ پہلے لوگ گھر میں آتے تھے تو 2-4 محبت کی باتیں بیوی سے کرتے تھے، بیوی 2-4 محبت کی باتیں شوہر سے کرتی تھی۔ اب تو بیوی بیچاری سیریل میں دیکھ رہی ہے کہ ساس کیسے بہو پر ظلم کرتی ہے، بہو کیسے ساس کے ساتھ سازش کرتی ہے، نند بھابی کے خلاف کیسے پلان چلتی ہے، وہ بیچاری یہ سب دیکھ رہی ہے، اور شوہر بیچارہ وہ انسٹاگرام پر اور ٹیلی گرام پر اور واٹس ایپ پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ بچوں کو ان کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، باپ کو اس کا حق دو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3 سال کے 4 سال کے، مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتے، جب تک ماں ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دے دے گی اور بچے کو ویڈیو لگا کے نہیں دیا جائے گا بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ یہ عادت مت ڈلوائیے اپنے بچوں کی۔ اور عربی کے کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں،
یتیم وہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له ام تخلت او مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، بچہ بیچارہ ماں کے پیار کے لیے ترستا ہے، باپ کے پیار کے لیے ترستا ہے۔ اس موبائل کو اس کی اوقات میں رکھو میرے بھائی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے جان پر ظلم مت کرو، اپنے جسم پر ظلم مت کرو۔ رات کو 2-2 بجے تک تو تم موبائل میں لگے رہتے ہو، اور یاد رکھو اس موبائل پر جو تم دیکھ رہے ہو اور جو کچھ تم کانوں سے سن رہے ہو، یہ کان کل قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن ہماری آنکھیں بتائیں گی ہم نے موبائل پر کیا کیا دیکھا تھا۔ ہم نے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے موبائل پر کس سے چیٹنگ کی، ہم نے چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی۔ ہم سب کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ جو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے، ان کی ریکارڈنگ کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور عمل کوئی نہیں، ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری زندگی بھر کی ریکارڈنگ کو پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن سے ڈرو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کے زنا سے بچو، کانوں کے زنا سے بچو۔ آنکھوں کا زنا گندی چیز کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندی چیز کو سننا ہے، زبان کا زنا گندی چیز کو منہ سے نکالنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے گھروں کو بچائیں، تب ہمارے گھر میں دینداری آئے گی۔ اور آخری چیز میں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دینداری آئے، ہمارے گھر میں شریعت آئے، ہمارے گھر میں اسلام آئے، تو جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے پریوار کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں۔ اور 2 دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں۔ پہلی دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے ہم کو سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری دعا ہے، قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، گھر جا کر کے ایک بار اس کو یاد کر لینا، اچھے سے دیکھ لینا۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے، ہماری بیوی کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں اتنا نیک بنا دے، اتنا متقی بنا دے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں، ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیں، اور ایک دعا جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وہ دعا بھی آپ یاد کر لیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جس دن حساب لیا جائے گا، جس دن قیامت قائم ہوگی، اے اللہ اس دن مجھے بھی بخش دینا اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دینا۔ تو اپنے پریوار کے لیے دعا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ یہ دعا اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اولاد کے حق میں جب ماں باپ بد دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے اور اس کے حق میں دعا کیجئے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگر آپ کی کوشش کے باوجود اگر آپ کی اولاد بگڑ جاتی ہے، تو یہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا، اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے، تو وہ آپ کے کنٹرول کے باہر ہے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ مسلمان کے گھر میں نماز نہ پڑھی جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ فجر کی نماز میں اٹھیں، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں۔
اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا کی ہے اس مرد کے لیے جو رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی نہیں اٹھتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا کی ہے رحمت کی جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے تم بھی تہجد اٹھ کر کے میرے ساتھ پڑھو۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں شوہر کسی کی نہیں مانتا، بیوی کی مان لیتا ہے۔ بیوی عورت جو ہوتی ہے نا، عورت کے جذبات میں بڑی طاقت ہوتی ہے، عورت کے آنسو میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، فرعون کسی کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، ہم لوگ بے اولاد ہیں، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، سارے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دے رکھا تھا، مگر بیوی کے سامنے پگھل گیا، بیوی کے سامنے پگھل گیا، بیوی کی بات مان گیا۔ اگر بیوی چاہے تو شوہر کی سگریٹ چھڑوا سکتی ہے، بیوی اگر چاہے شوہر کو بے نمازی سے نمازی بنا سکتی ہے، بیوی اگر چاہے شوہر کی بری سے بری عادت چھوڑا سکتی ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیوں کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں؟ میرے بھائیو، ہم جب کپڑا پہنتے ہیں نا، کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم کپڑا اتار دیں ہم بے عزت ہو جائیں گے، کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے، کپڑا ہم کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، اور مل جل کر کے گھر کے ماحول کو ایک دینداری والا ماحول بنائیں، اسلامی ماحول بنائیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اتحاد پیدا کرو۔ یہ بھائی بھائی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا، اس جھگڑے کو ختم کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے تعلق توڑ دے۔ آج زندگی بھر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، آج زندگی بھر باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، مقدمہ چلتا ہے بھائی بھائی میں۔ میرے بھائی، نہ زمین لے کے جانا ہے، نہ جائیداد لے کے جانا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے، جب ایمان لے کے جانا ہے اور نیک عمل لے کے جانا ہے تو دل صاف کر کے دنیا سے جاؤ، دل صاف کر کے دنیا سے جاؤ۔ دل میں میل مت رکھو، دل میں کدورت مت رکھو، دل میں نفرت مت رکھو۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، اگر آپ نے کسی سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے، کسی سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، کل صبح جائیے اور تعلق کو جوڑ دیجئے، غصے کو تھوک دیجئے، غصے کو ختم کر دیجئے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ پھر سے محبت میں بدل لیجئے۔ آئیے، رات کی سہانی گھڑی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، مدرسے کے لیے نا، یہ رات کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ ابھی ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے کہا کہ مدرسے کے لیے جاتے جاتے آپ جو بھی چندہ دینا ہو اور اللہ کی اس مدرسے میں اور اس دینی ادارے میں آپ جو بھی آپ کی جیب میں موجود ہے آپ دے کر کے جائیں، تاکہ اس وقت جب اللہ آ کر کے خود آپ سے کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، آپ کا اس وقت دیا گیا صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے کہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ آئیں اور اسٹیج پر دیتے چلے جائیں۔ میں سب کا نام لیے بغیر جو بھی اس مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے چندے اور تعاون کو قبول کرے۔ آئیے اس کار خیر میں آپ حصہ لیجئے، اور اب تک آپ نے جو سنا ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جناب میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، میرے دوستوں، میں کٹیہار ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں۔ میرا گاؤں کا نام نیا ٹول پرویلی،
और मेरा थाना पर्दा कदवा। मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से, हम यहाँ तिनखम्मा ये कुरान हदीस की बात सुनने के लिए आए हैं। हमारे मुकारिक जितनी भी आए हुए हैं और हमारे मदरसे की जितनी भी टाउन इंशाल्लाह कलेक्शन हुआ, मैं बहुत खुशी हूँ। मैं हमारे जितने भी बुजुर्ग भाई आए हुए हैं और हमारे छोटे छोटे माँ बहन आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात। और मैं आज जुमा का दिन है, आज जुमा पर